دوبارہ اس حوالے کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ امثال کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت کو مطالعہ کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ محتبر کلام میں لکھا ہے، تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ کے شکر گزار ہیں اس وقت، اس گھڑی اور ان لمحات کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشے ہیں، کہ ہم آپ کے حضور آ کر جب سب اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی قیمتی باتوں کو جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی اور نیاب ہے سیکھ سکیں مل کر۔ خداوند آج مجھے استعمال کرنا اور وہی کلام آج خداوند لوگوں تک پہنچا سکوں جو تیری مرضی کے مطابق ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ امثال کی کتاب کا رائٹر جو ہے وہ خداوند کا بندہ بزرگ سلیمان ہے، جسے خدا نے سب سے بڑھ کر حکمت دی، جسے خدا نے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عقل اور فہم بخشا۔ اور جب وہ یہ کتاب رائٹ کر رہے تھے تو خاص طور پر اس چیپٹر میں وہ یوں تو پوری امثال کے جو جرنی ہے پوری کتاب کی، انہوں نے بہت زیادہ تربیت پر زور دیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ اصلاح پر زور دیا ہے، لیکن اس چیپٹر میں انہوں نے خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ تربیت پر یا ڈسپلن پر بات کی ہے۔ جب آپ اس 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ جب ہم اسے تربیت لفظ کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو اسے ڈسپلن کہا جاتا ہے وہاں پر۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے والدین ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ہی ہمیں تربیت دینے کے لیے، ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے ہمیشہ ہی جو ہے وہ سختیاں برتتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈسپلن ہو جائیں یا ان میں تربیت آ جائے اور وہ بہتر ہو جائیں یا وہ اچھے ہو جائیں۔ لیکن ہمیشہ ہی یہ لفظ جب ہم سنتے ہیں تربیت کا یا ڈسپلن ہونے کا، تو خاص طور جو بچے ہیں نا، ان کو تو یہ لفظ بالکل پسند نہیں آتا کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیں ڈانٹتے کیوں ہیں، یا وہ ہماری اصلاح کیوں کرتے ہیں، وہ ہمیں درست کیوں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے اور میں تو اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوں، زندگی جینا چاہتا ہوں۔ لیکن خدا کا کلام دیکھیے آج ہمیں کیا سکھاتا اور فرماتا ہے کہ تربیت کو رد کرنے والا، پہلی بات تو یہ کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو سکھانے والے آپ کے والدین موجود ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کو بتانے والے آپ کے پاسبان موجود ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی اصلاح کرنے والے آپ کے استاذہ موجود ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی موجود ہیں، یا آپ سے بہتر سمجھ رکھنے والے وہ لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تربیت اور اصلاح کرنے والا دور دور تک کوئی نہیں ہوتا، تو آپ ان کی زندگیوں کے انجام بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بری روش کے سبب سے، اپنے برے کاموں کے سبب سے جو نتیجہ حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ڈسٹرائیڈ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے خداوند کا بندہ سلیمان جو ہے اس کتاب کو لکھتے ہوئے، اور جو اسکالرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب خاص طور پر اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی لکھی ہے۔ وہ انہیں اصلاح کرتا ہے، انہیں درست کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ سو اس بات سے سیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کے پاپا ہیں، آپ کی ماما ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، جو آپ سے بہتر سمجھ رکھتے ہیں، جو آپ سے بہتر جو ہے وہ خیالات کے مالک ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کسی کام میں جو ہے ملبس ہے جہاں آپ کوئی غلطی پر ہے، یا آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس تربیت کو دوست نہیں سمجھتے، آپ اس ڈسپلن میں اپنی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے۔
دیکھیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب آپ ڈسپلین کو رد کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی کے کیا ہے؟ دشمن ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی کے دشمن کیسے ہیں؟ آپ کی زندگی میں طرح طرح کی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو ڈسپلین ہونا پڑتا ہے۔ فور ایگزامپل، اگر آپ اسکول تعلیمات لینے جاتے ہیں تو آپ کو ہر صبح اپنے آپ کو ڈسپلین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وقت سے پہلے اٹھنا ہے اور اپنا یونیفارم جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، یا بعض اوقات ہم ایک رات پہلے ہی اسے ریڈی کر لیتے ہیں کیونکہ اگلے دن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اسکول جانا ہے۔ آپ اپنا بیگ، کاپی، پینسل، پین، وہ تمام تر کتابیں جن کے جو پیریڈز ہیں، جو وہاں پر کلاس ہونی ہے، آپ ان کو تیار کر لیتے ہیں، ایک ڈسپلن بناتے ہیں کہ آپ اسکول جا سکیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو کالج جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ویسے ڈسپلن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنس پر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پہلے سے بزنس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پریپیئر کرتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں بہت طرح کے ڈسپلنز ہیں، جیسے آپ اپنے آپ کو ایموشنل ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کریں جس سے آپ کو خوشی ملے، یا آپ جو ہے اس عمل کو کر کے لطف حاصل کر سکے، لیکن کلام خدا کے مطابق وہ رویہ، وہ عمل، وہ ایموشن درست نہیں ہے۔ اس وقت اس کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کلام خدا کی طرف دیکھیں تو اسی لیے آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس، آپ کے پاسبان، آپ کے بڑے آپ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ ڈسپلن یور سیلف۔ اپنے آپ کی تربیت کرو، یا جو تربیت آپ کو دی جا رہی ہے اس پر کان لگاؤ۔ لیکن بہت بار آج ہماری اولاد، نوجوان، کلیسیا کے لوگ، یا ہم خود بھی انڈیویجول ذاتی طور پر اگر ہم غور کریں تو اگر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ڈسپلین کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایک بہتر بیہیویئر جو ہے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس چیز میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو آج تک اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیزوں کو درست نہیں کرنا جانتے، یا اگر ان کی بار بار اصلاح ہو رہی ہے تو وہ اس اصلاح کو سن کر بھی رد کر دیتے ہیں، گویا ان سنا کر دیتے ہیں، تو ان کی زندگی کی جو اختتامیہ حالت ہے نا وہ بہت خراب ہوگی، وہ بہت بری ہوگی۔ اگر آپ ذرا بھی اپنا زاویہ جو ہے اس تربیت سے جو آپ کے والدین آپ کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاسبان آپ کی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس سے چھوڑتے ہیں تو آپ آٹومیٹک ڈسیو ہو جاتے ہیں، ڈسپائٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جب انڈسپلین ہوتے ہیں، جب آپ تربیت کو رد کر دیتے ہیں، باپ کی کہی ہوئی بات کو رد کر دیتے ہیں، ماں کی کہی ہوئی بات کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں غصے میں، یہ نہ جانے کیا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہم سے پیار بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم نہ جانے اس گھر میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں، ہر وقت ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ یاد رکھیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جن سے خدا محبت رکھتا ہے نا ان کی خدا کاٹ اور چھانٹ بھی کرتا، خدا انہیں ڈانٹتا بھی ہے، خدا ان کی درستگی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین حیات ہیں اور وہ آپ کی درستگی کرتے ہیں، آپ کے پاسبان آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس تنبیہ کو رد کر کے اپنی جان کے دشمن نہ ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ والدین ایک وقت آتا ہے آپ کو سمجھانا بند کر دیتے ہیں، بڑے بہن بھائی ایک وقت آتا ہے آپ کو کہنا بند کر دیتے ہیں، پاسبان ایک وقت آتا ہے آپ کو بتانا بند کر دیتے ہیں، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی تربیت کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس شخص نے ہماری بات نہیں سننی، اس نے ہماری تنبیہ کو رد کرنا ہے، گویا اسے الگ معنوں میں لے کر جانا ہے۔ تو وہ انسان در حقیقت کر کیا رہا تھا؟ آٹومیٹک وہ اپنی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ اسے اگر آپ اسپرچولی وے میں دیکھیں تو آپ اپنی نجات کے خود دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان راہوں پر ہی نہیں چل رہے ہوتے جن پر چلنے کا حکم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ خداوند یہوہ پاک خدا نے ہمیں جن راہوں پر چلنے کے ہدایت نامے دیے ہیں، آپ انہیں رد کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
آپ اس کو غلط اینگل میں لے کر چلے جاتے ہیں، آپ کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سوچنا شروع کرتے ہیں؟ میرے ساتھ 15ویں باب کی 18ویں آیت پڑھیے گا، وہاں پر خدا کا بندہ جو ہے اس چیپٹر میں ہمیں کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور تنبیہ پر کان لگانے کے لیے جو اصلاح دیتے ہیں، اس کے بارے میں اس آیت میں اور بھی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم تنبیہ کو رد کرتے ہیں، اگر ہم اصلاح کو رد کرتے ہیں تو ہوتا کیا؟ پادری صاحب میرے ساتھ 18ویں آیت اگر آپ پڑھ دیجئے گا تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے جی، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ آمین، تھینک یو بھائی صاحب۔ دیکھیے کیا خوبصورت یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ تنبیہ کو رد کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے کریکٹر کو غضبناک حالت میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ غضبناک آدمی کیا برپا کرتا ہے؟ فتنہ برپا کرتا ہے، وہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ برپا کرتا ہے، وہ جو اطمینان کو زندگی سے نکال چکا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ اپنی ذات پہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کا خود دشمن ہے، اسے کوئی مار نہیں رہا بلکہ وہ خود جو ہے اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ایک حکم نامہ لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں کہ تو خون نہ کرنا، اور خون کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کوئی گولی مار رہے ہوں تو وہی خون میں گنا جاتا ہے۔ اگر آپ خدا کے اس بنائے ہوئے مقدس کو ڈھا دیتے ہیں، اگر آپ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اس میں چھپے ہوئے خزانے کو رد کر رہے ہیں، وہ مسیح جو جلال کا خزانہ ہے، وہ مسیح جو جلال کی امید ہے جو آپ میں بسا ہوا ہے، کلسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، تو آپ گویا اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ خدا کی دی ہوئی برکت کو، خدا کی دی ہوئی نعمت کو اور اپنی ذات کو ناچیز جان رہے ہوتے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے۔ کیسے؟ غضبناک ہوتے ہوئے آپ جو ہیں ان حالات میں اپنے کریکٹر کو ایسا بنا لیتے، اور بھی دیگر طرح سے آپ اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، نشہ بازی کر کے، تمباکو نوشی کر کے، جو آج کل ڈرگس چل رہی ہیں انہیں لے کر، اور بھی دیگر طرح کی چیزیں ہیں جو آپ اپنے اوپر خود لے رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کرسز بلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس شخص کے بارے میں جو تربیت کو رد کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں، اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا سننا ہے، کس بات پر کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، اور مجھے ان حالاتوں میں کیسے چلنا ہے، کیا مجھے اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے، کیا مجھے اپنے پاسبان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرنے کی بجائے غضبناک رویہ کیا کر لیتا ہے؟ اپنا لیتا ہے۔ لیکن جو تنبیہ کو سنتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک اطمینان جاری ہوتا ہے، وہ اپنی اس حالت سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی کو کنفیس کر کے درست ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیے لکھا ہے پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو تربیت کی جا رہی ہے تو آپ قہر میں نہ آ جائیں، غصے میں نہ آ جائیں کہ میرے بھائی مجھے کیوں سمجھاتے ہیں، میری بہنیں مجھے کیوں سمجھاتی ہیں، میرے پاپا مجھے کیوں سمجھاتے ہیں، میری ماں مجھے کیوں سمجھاتی ہے، میرے پادری جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے توبہ کا کلام کیوں سناتے ہیں، جس روز میں گرجے آتا ہوں اسی روز شاید پاسٹر مجھے کلام سناتا۔ تو ہم دیگر طرح کے رویوں میں خود بخود چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم تربیت کو رد کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اگلے حصہ میں لکھا ہوا ہے کہ تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا دشمن ہے، پر لفظ پر جہاں آتا ہے یہاں پر کنڈیشن عائد ہوئی ہے، یہاں پر کنڈیشن عائد ہوئی ہے کہ اگر آپ تربیت کو رد کرنے والے ہیں تو آپ اپنی جان کے دشمن ہیں، لیکن یہاں پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ سب بولیں گے ہاللیلویا۔ میں آپ سب کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے ہاتھ لہرا کر بولیے گا ہاللیلویا۔ جو شخص تنبیہ کو سن لیتا ہے، جو اپنے باپ کی کڑوی بات کو بھی سن لیتا ہے، اپنی ماں کے غصے والے رویے کو بھی جو ہے وہ اپنی بہتری کے لیے اسے سمجھتا ہے، اس پر کان لگاتا ہے، تو لکھا ہے تنبیہ پر کان لگانے والا کیا کرتا ہے؟ پریز دی لارڈ پاسٹر جبران، تھینک یو فار کمنگ، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہاں پر لکھا ہے پر تنبیہ پر کان لگانے والا کیا کرتا ہے؟ فہم حاصل کرتا ہے۔
اس کی زندگی میں ڈسپلین جو ہے وہ ترتیب پانا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی خدا کا کوئی خادم آپ کی تنبیہ کر رہا ہو، آپ کی اصلاح کر رہا ہو، آپ کو سکھا رہا ہو، آپ کے والدین آپ کو سکھا رہے ہوں، آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کی درستگی کر رہے ہوں، آپ کو کسی اچھی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں اور برے عمل سے روک رہے ہوں، تو غضبناک مت ہوئیے گا، اس تنبیہ کو رد مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کے خود دشمن بن رہے ہیں. اب آپ کو کوئی اور نہیں ختم کر رہا، اب اس حالت میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں مار رہا بلکہ آپ خود اپنی ذات کے دشمن بن چکے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ باپ خدا جو آسمان پر رہتا ہے، جو اس کے حکم نامے ہیں، جو اس کی باتیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، جب ہم ان کو رد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوہری جو ہے وہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، تو روحانی حالت میں بھی ہم کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں اور خدا سے دوری اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور بدنی طور پر بھی جو ہے ہم فزیکلی طور پر بھی جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے رویے میں بہت زیادہ چینجز آ چکی ہوتی ہیں. جب بھی ہمیں کوئی سمجھانے کی بات کر رہا ہوتا تو ہم فوراً سے غضبناک ہو جاتے ہیں، ہم تنبیہ کو سننا پسند نہیں کرتے، ہمارے اندر ایک ہلچل مچنا شروع ہو جاتی کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بالغ ہو گیا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آج پاکستان میں بھی 18 سال کی عمر کا کوئی بھی بیٹی یا بیٹا ہو تو اسے بالغ قرار دیا جاتا ہے، اور آج کل نوجوان جو ہیں اس بات کو سن کر بڑا فخر کرتے ہیں کہ منو بڑی عقل آ گئی ہے، میں بڑا سمجھدار ہو گیا، میں 18 سال کا ہو گیا، میرا شناختی کارڈ بن گیا، میں اور ووٹ بھی پا سکنا وا، میں یہ بھی کر سکنا، میں بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکنا وا، اور سب تو وڈی گل وہ کہندا ہن میں نکاح بھی کر سکنا اپنی مرضی دا، مینوں ماں پیو دی کوئی لوڑ نہیں ہے، مینوں میرے پادری دی بھی کوئی لوڑ نہیں ہے، میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا لاں گا. سو آج کل کا جو رویہ ہے وہ بہت مختلف ہو گیا پہلے سے. جب بھی کسی شخص کی زندگی میں تنبیہ کو رد کرنا پایا جائے گا تو وہ اپنی جان کا دشمن ہوگا، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے خاندان کا دشمن ہوگا، وہ اپنے گھرانے کا دشمن ہوگا، وہ اپنی ذات کا دشمن ہوگا. سو اس لیے بزرگ سلیمان جب اس کتاب کو لکھ رہے ہیں 15ویں باب میں، وہ اپنے بیٹوں کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ آج آپ کی اور میری اصلاح کر رہے ہیں کہ بھائی تنبیہ کو رد مت کرو. وہ باتیں جو آپ کے فائدہ کی ہیں، جو آپ کو زندگی دے سکتی ہیں، جو آپ کی زندگی میں برکت اور باعث سے برکت ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو سننی ہوں گی، انہیں رد مت کیجئے. پر تنبیہ پر کان لگانے والا اسے کہا گیا ہے جو باپ کی کہی ہوئی بات کو، خدا کی کہی ہوئی بات کو، ماں باپ کی کہی ہوئی بات کو، بڑے بہن بھائیوں کی کہی ہوئی بات کو غصے سے نہیں سنتا بلکہ قہر میں دھیما ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جھگڑے کو مٹا دیتا ہے. اس کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اسے کیا کرتا ہے؟ وہ درستگی کی طرف لے کر جاتا ہے. پادری صاحب اگر آپ میرے ساتھ یہ 20ویں آیت بھی پڑھ دیجئے تو کیا خوبصورت 20ویں آیت میں بھی خدا کا بندہ ہماری ہدایت و رہبری کرتا ہے. پڑھ دیجئے گا 20ویں آیت امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے سر جی 15ویں باب میں؟ نہ بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے جی، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے. آمین. کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے بہنوں بھائیوں. اگر ہم آج اپنے بچوں کو یہ آیت سکھائیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ یہ آیت اپنے بینیفٹ میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آیت اولاد کے بینیفٹ کے لیے ہے. یہ آیت جو ہے وہ بچوں کے بینیفٹ میں آتی ہے، کیونکہ لکھا دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے. وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے جو تنبیہ پر غور کرتا ہے یا ماں باپ کی بات کو سن کر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس پر سوچتا ہے کہ گویا یہ بات میرے لیے بہتر ہے یا خراب ہے، کیا یہ رویہ جو میں اختیار کر رہا ہوں یہ میری زندگی کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا آنے والے دنوں میں خراب ثابت ہوگا. اس لیے جو تربیت پر کان لگاتا ہے اسے فہم حاصل کرنے والا بیٹا کہا گیا، اسے دانش مند کہا گیا، اسے حکمت مند بیٹا کہا گیا ہے. دنا بیٹا باپ کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے. ہم سب خدا کے
بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم اس خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں یہ اختیار اور شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم آسمان کے اس خدا کو جو تمام کائنات کا خدا ہے اور خلق کرنے والا ہے، جو بولتا ہے تو زمین وقوع میں آتی ہے، جو بولتا ہے تو آسمان قائم ہو جاتے ہیں، جو بولتا ہے تو سورج وقوع میں آتا ہے، جو بولتا ہے تو چاند تخلیق ہو جاتا ہے، جو بولتا ہے تو سمندر کو ایک جگہ پر وہ اکٹھا کر لیتا ہے، جو بولتا ہے تو چرند پرند بن جاتے ہیں، جو بولتا ہے تو جو چاہے کہے ہو جاتا ہے، ہاللیلویہ، جو بولتا ہے تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا خدا آپ کو یہ اختیار بخشتا ہے کہ آپ اسے کیا کہہ سکے؟ ابا، باپ کہہ کر پکار سکے۔ آپ کو یہ اختیار ملتا ہے جب آپ اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اس فہم اور حکمت کو سننا پسند کرتے ہیں، اسے سمجھنا اور اس پر میڈیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو گویا آپ کو یہ اختیار ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اختیار دنیا میں سب کو نہیں ملا، یہ اختیار ان کو ملا ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر کے اس خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اور وہ ہی اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ شرف آپ کو اور مجھے حاصل ہے کہ مجھے کہہ سکتے ہیں ابا، یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ سب مبارک لوگ ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آج جب آپ اپنی جرنی میں آگے چل رہے ہیں تو آپ کو احمق نہیں بننا، بلکہ آپ کو دنا بیٹے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ دنا بیٹا باپ کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے، اور جو احمق بیٹا ہے وہ اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ ماں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ماں چاہے جتنی مرضی دانش مند ہو، وہ جتنی مرضی فکر کرے، اس ماں کو بھول جاتا ہے جس ماں نے اس بیٹے کو اپنی کوکھ میں 9 مہینے تک رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنا خون پلا رہی ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ اس خوراک کو پہنچا رہی ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے نخرے اس کے اٹھاتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے اسے بڑا کیا ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اس کی فکر کی ہوتی ہے، راتوں کو اسے خود نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اس بیٹے کو، اس بیٹی کی فکر کر رہی ہوتی ہے۔ بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ اس سے محبت کرتی ہے، اسے اپنے دل کا کلیجہ جانتے ہوئے، ٹکڑا جانتے ہوئے اس سے بہت پیار کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے، 18 سال دا جیویں ہویا، شناختی کارڈ بندے، ساری اپنے آپ کو وہ دنیا میں نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ ان تمام تر قربانیوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پیرنٹس نے اس کے لیے دی ہوتی ہیں، وہ تمام تر باتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی ماں نے اس کے لیے کی ہوتی ہیں، وہ تمام تر باتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پاسبان نے اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی ہوتی ہیں، جو اس کے لیے دعائیں کی ہوتی ہیں، جو اس کی فکر کی ہوتی ہے، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اسے ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ ان تمام تر باتوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ تنبیہ کو کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص تنبیہ کو سنتا ہے اس کا انجام دیکھیے گا، وہ فہم حاصل کرنے والا ہے، وہ حکمت حاصل کرنے والا ہے۔ پادری صاحب میرے ساتھ 33ویں آیت بھی پڑھ دیجیے گا، میں اسے ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ 33ویں آیت بھی میرے لیے پڑھ دیجیے گا، کیا لکھا ہے امثال 15ویں باب کی 33ویں آیت میں؟ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین، کیا یہ خوبصورت حکمت کی باتیں ہیں۔ خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو وہ جو تربیت کو رد کرتا ہے وہ اپنا دشمن ہے، لیکن جو تنبیہ پر کان لگاتا ہے، جو سن لیتا ہے اور اپنے رویے میں جو ہے وہ نرمی پیدا کرتا ہے، وہ فہم بیٹا ہے، وہ حکمت کو حاصل کرنے والا بیٹا ہے۔ اس کی زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 32ویں آیت میں، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے۔ جب آپ خدا کے ڈر اور خوف میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس تنبیہ کو لینا شروع کرتے ہیں تو وہ تنبیہ کرتی کیا ہے؟ آپ میں حکمت پیدا کرتی ہے، آپ میں سمجھ پیدا کرتی ہے، آپ میں عقل مندی اور فہم کو پیدا کرتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے مرحلے میں، اپنی زندگی کے آنے والے ایام میں کیسے کیسے چلنا ہے۔
پہلے انسان جو ہے وہ لڑک پن کی عمر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر ایک ذمہ داری آتی ہے، جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے یا پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اسے خدا کے خوف کی اور تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بہنوں بھائیوں یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کی ساری زندگی میں آپ کے کام آنے والا ہے، اور آپ کے آنے والے وقت کا تعین کر سکتا ہے، اور آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی ساری زندگی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں تربیت بہت اہم اور ضروری ہے، ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ ڈسپلن کا چوز کرتے ہیں، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ خداوند کی حکمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے اگلے حصہ میں لکھا ہے، اور سرفرازی سے پہلے جو ہے وہ فروتنی آتی ہے۔ آپ ہمبل کرتے ہو اپنے آپ کو کیسے؟ سب سے پہلے تو اس خدا کے آگے جو تمام دنیا کا خالق ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہو، اور اپنی ذات کو خالی کرنا شروع کرتے ہو، کیونکہ انسان اگر اپنی ذات پر غور کرے تو ہم خاکی ہیں، ہم جو ہے وہ فانی ہیں، لیکن اگر ہم ابدی زندگی کے بارے میں سوچیں تو پھر ہم نہ ختم ہونے والے بھی ہیں۔ آمین۔ کیسے؟ اس فہم کو حاصل کر کے، اس تربیت کو حاصل کر کے، اس پر عمل کر کے ہم ابدی زندگی میں جو ہے وہ ملینیم کنگڈم کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور خداوند یہوہ پاک خدا کی ابدی بادشاہت کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آنے والے عالم میں بھی، آنے والے جہان میں بھی، اگر آپ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو فروتن کرنا پڑے گا، آپ کو تنبیہ پر کان لگانا ہوگا۔ در حقیقت جب آپ کسی کی بات کو سن رہے ہوتے ہو، جب اس پر کان لگا کر میڈیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو فروتن کر رہے ہوتے ہو، حلیم بنا رہے ہوتے ہو، اپنی اس کریکٹر کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو۔ سو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر آپ جو ہے سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تنبیہ پر غور کرنا ہوگا۔ پہلے تو خدا باپ کی ان باتوں پر غور کرنا ہوگا، پھر یسوع مسیح کی باتوں پر غور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں آپ کو انہیں بھی سننا ہوگا۔ آپ کے بہن بھائی جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں آپ کو انہیں بھی سوچنا ہوگا، آپ کے پاسبان جو ہیں آپ کی جو اصلاح کرتے ہیں آپ کو انہیں بھی سننا ہوگا۔ اگر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خالی کریں اور موقع دیں اس حکمت کی باتوں کو، اس خدا کے خوف کو جو آپ کی زندگی کو مؤثر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، غضبناک نہ ہوں، سنیں، ٹھہریں، تحمل پیدا کریں کہ اگر خدا نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا، اگر مجھے خدا نے اس خاندان کا حصہ بنایا، اس کلیسیا میں مجھے بھیجا، تو یہاں مجھے بھیجنے کا خدا کا کوئی مقصد ہے۔ ٹیک یور ٹائم ٹو تھنک، ٹیک یور ٹائم فار ایکشن۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، غضبناک ہونے سے پہلے ان باتوں کو سوچئے کہ اس کا رویہ کیا ہو سکتا ہے، کہیں میں احمقانہ حرکت تو نہیں کر رہا، یا میں دنا بیٹا بن رہا ہوں، کیا میں واقعی فروتنی کو حاصل کر رہا ہوں۔ آمین۔ خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور خدا کی باتوں کو اور اپنے پیرنٹس کی باتوں کو، اپنے پاسبانوں کی، اور جو ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں جو ہماری درستگی کرتے ہیں، ان کی باتوں پر غضبناک ہونے سے پہلے جو ہے آپ تھوڑی دیر سوچنا شروع کریں، ان کو رد کرنے سے پہلے، اپنی جان کا دشمن بننے سے پہلے جو ہے اس پر کان لگانے کی کوشش کریں، اس حکمت کی باتوں کو، اس فہم کی باتوں کو سننے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیجئے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کیجئے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر جبران موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام کی شکر گزاری کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ دعا میں رہنمائی کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کلام آئے ہمارے باپ کی جو آخری دعا ہے اور کلام برکات پاسٹر یوسف کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ پاسٹر جبران جو ہے کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے۔ جی برادر، اوور ٹو یو۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیری دی ہوئی سانسوں کے لیے، اور خاص طور پہ اس گریٹ اپرچونٹی کے لیے
کہ ہم اے جلال کے بادشاہ مختلف پلیسز سے آن لائن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے تیری عبادت میں جھکے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں. اور یہ سچ بات ہے کہ جب جب تیرے لوگ جھکتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تیری ورشپ کرتے ہیں، تو تو آسمانوں کو چھوڑتا اور ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. کیونکہ تو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ آدم ذات ہے کہ اپنے ارادہ سے بدل جائے. یہ سچ بات ہے کہ اے جلال کے بادشاہ تو ہمارا خدا، غیور خدا اور قادر مطلق خدا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں تو موجود ہوتا ہے، تو آ جاتا ہے، تو اتر آتا ہے ان کے درمیان، اور تو ٹچ کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور لعنتوں کو توڑتا ہے، بلند کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے. اس بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے اے جلال کے بادشاہ. خاص طور پہ میں تیرے بیٹے، تیرے خادم پاسٹر عادل اسلم کو تیری حضوری میں دیتا، جس کی وسطاطت سے آج ہم نے تیرے کلام کو سنا ہے. اور اے جلال کے بادشاہ تو ہم سے بولا، اور تیرے کلام اقدس میں یہی لکھا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں تمہیں تعلیم دوں گا، میں تمہیں تنبیہ کروں گا، میری باتوں کو بھول نہ جانا، ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور تبھی تمہیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام جو ہے وہ حکمت بخشتا ہے. جو کوئی تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے وہ دانا ہو جاتا ہے. اور اے آسمانی باپ تو اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. اس فضل کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے. اب یسوع کے نام میں توفیق یہ دے کہ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر کے عملی جامہ پہنائیں. اے جلال کے بادشاہ اس عبادت کے وسیلہ سے جتنے بھی آن لائن تیری حضوری میں موجود ہیں اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا. کلام کہتا ہے تو ہمارا خدا دور و نزدیک کا خدا ہے. اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا، ایک ایک کو ٹچ کر ابھی سے. اے جلال کے بادشاہ تیرے ہاتھ کا لمس میں ان سبوں پہ چاہتا ہوں جو آن لائن اس میٹنگ میں، اس سروس میں موجود ہیں. تیری حضوری ان کو چھو لے، برکت دے. تیری حضوری اپنے مسا سے ان کو گرما دے یسوع کے نام میں. اور جو جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو جو ان کی پریئر ریکویسٹیں ہیں، یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر معجزات جاری و ساری ہو جائیں. تو عظیم خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے اس گریٹ پریولیج کے لیے جو کہ اے جلال کے بادشاہ ہم یسوع کو قبول کرنے کے سبب سے تمہیں ابا یعنی کہ باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. تو نے ہمیں یہ حق بخشا. اس بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ عظیم بات ہے کہ جو قادر مطلق ہے، جو میگنیفیسنٹ ہے، اس کو ہم اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے پریولیج ہے، یہ ہمارا آنر ہے. اس بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے اور تیری عظمت کے آگے اور یسوع مسیح کے کفارہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. ہاللویا. اے جلال کے بادشاہ جتنی جانیں تیری حضوری میں جھکی ہیں، ایک ایک کو چھو، برکت دے. ان کے خاندانوں پہ تیری برکت چاہتے ہیں. ہاللویا. اے جلال کے بادشاہ آن لائن اس سروس پہ ہم تیری برکت چاہتے ہیں. روح القدس کا مسا آ جائے اور جتنے لوگوں نے، خاندانوں نے اس کلام کو سنا ہے، اس کلام کی نمکینی اور مٹھاس جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں سرایت کر جائے. اور اے جلال کے بادشاہ اپنے خادم کو روز بروز اپنے کلام کے گہرے میں لے چل. وہ کلام کو میڈیٹیٹ کرتا رہے اور تیرا فضل اس کی زندگی پہ جاری اور ساری رہے. تیرا آسمان کھلا رہے تیرے خادم کی زندگی پہ. خاندان کو بلیس کر برکت چاہتے ہیں. اے جلال کے بادشاہ یہ ساری تر دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین. جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ پاس تم اس طرح دعا کیا کرو: اور ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس سے ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا،
کہ جو بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہو آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس آن لائن چرچ کے ساتھ، دی گاڈ لو مومنٹ منسٹری کے ساتھ، حضرت جمائل کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو آمین۔